أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله العظيم. آج سے انشاءاللہ سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے اور اس حوالے سے گفتگو ہو. سب سے پہلے اس کی کچھ ابتدائی بات ہے. اس سورت کا نام سورۃ توبہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا. تو غزوہ تبوک میں بعض صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کے ساتھ مقاطعہ کا حکم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا. تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اس کا ذکر اس صورت ہے. اسی ضمن میں ایک اور بات یہ سمجھ لیجیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ کرام سارے کے سارے مغفور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ گار ہوں. گناہ ان کے قریب آتا ہی نہیں ہے. اور صحابہ جتنے بھی ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کے اندر گناہ کو رہنے نہیں دیتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے مغفور ہیں. اور اللہ رب العزت نے جا بجا ان کی عظمت کا ذکر کیا, ان کی بڑائی کا ذکر کیا, ان کے حق پہ ہونے کا ذکر کیا. اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک حزب اللہ. اور اس طریقے سے مختلف جگہ جگہ پہ جا بجا اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کا ذکر کیا. اور صحابہ کے اوپر ایمان غیر متزلزل شک و شبہ کے ساتھ نہیں. جتنے بھی صحابہ 1,24,000 کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سب کے اوپر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ضروریات دین کا جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتے. ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنا دین ان کے صحابہ کے اوپر جو ہم کہتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے ان کے اوپر ایمان لانا, کیونکہ سارے کا سارا دین جو ملا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے سے ملا ہے. اگر درمیان میں سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو دین ہمارے تک پہنچ نہیں سکتا. دین کیسے پہنچے گا؟ صحابہ درمیان سے نکل گئے یا صحابہ کے اوپر ایمان اللہ رب معاف کرے کہ ایسا ایمان آیا کہ وہ شک و شبہ کی بنیاد پہ تھا, تو دین تو سارا مشکوک ہو گیا. تو اس لیے سارے کے سارے صحابہ وہ مغفور ہیں. اگر ان سے کہیں کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے نامہ اعمال سے ختم کر دی. تو یہاں پر بھی جو غزوہ تبوک مشہور ایک غزوہ ہے اس کے اندر جو صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقاطعہ کا حکم دیا. انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی, اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اس صورت کا نام توبہ رکھا گیا. دوسرا, اس صورت کا نام برات بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جو ہے نا وہ برات لفظ شروع میں آ گیا براءۃ من اللہ, تو یہ صورت برات بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ کفار اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اس میں. اور مشرکین کو حکم دیا گیا تھا کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس. کفار کو حکم دیا گیا تھا کہ 4 مہینے تمہارے پاس, تم ایمان لاتے ہو تو ایمان لاؤ ورنہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اس لیے اس کو سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک اور نام سورۃ عذاب بھی ہے کیونکہ اس میں کفار اور منافقین کے اوپر جو عذاب کا ذکر ہے اس کے اندر, اس حوالے سے اس کو سورۃ عذاب بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کا ایک نام سورۃ فاضحہ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر
مشرکین اور کفار کی رسوائی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مختلف اس کے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے نام کے بعد کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ تو جامع القرآن ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے، آپ نے ساری صورتوں کو اکٹھا کیا، پورے قرآن کو جمع کیا، آپ نے ہر ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، آپ یہ بتائیں کہ صورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں لکھی، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شروع میں بسم اللہ سنی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی تلاوت کرتے، ایک صورت سے دوسری صورت میں جو فرق ہوتا، آپ بسم اللہ سے آغاز کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ پہلی صورت ختم ہو گئی ہے اور نئی صورت شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے پہلے جو ہے نا اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ نہیں پڑھی، لہٰذا ہم نے بھی بسم اللہ نہیں لکھی۔ اور ایک یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ سورۃ توبہ سورۃ الانفال کا حصہ ہے، کیونکہ دونوں کے مضامین کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی ہے، تو ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی صورت ہے، اس میں کوئی دو صورتیں نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ہے وہ صادق آتا ہے کہ ہم فرماتے ہیں کہ سورت کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کا جز تو ہے لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ قرآن کا جز تو ہے لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہر سورت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھی باقی جگہوں میں تو بسم اللہ ہے اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ تو امن کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر کفار کی تباہی اور بربادی کا ذکر آ رہا ہے، تو بسم اللہ کیسے پھر آتی ہے اس کے شروع میں؟ لہٰذا اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی۔ اور حضرت مولانا شوکت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں صورت کے شروع میں بسم اللہ کا نہ آنا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، یہ علت نہیں ہو سکتی، حکمت تو ہو سکتی ہے، کہ حکمت ہے اس میں کفار کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے اور ان کی رسوائی کا ذکر ہے، تو اس لیے بسم اللہ امن کے لیے ہوتی ہے تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حکمت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ علت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان کے درمیان میں سورۃ الانفال کا ذکر کیوں کر دیا؟ حالانکہ سورۃ توبہ جو ہے یہ بڑی صورت ہے، سورۃ الانفال سے بڑی صورت ہے سورۃ توبہ، اس کی آیات زیادہ ہیں، سورۃ الانفال کی آیات کم ہیں اور یہ بڑی صورت ہے سورۃ توبہ۔ آپ نے انفال کا ذکر درمیان میں کیا، اس کے بعد سورۃ توبہ کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس آیت سے پہلے رکھ دو، اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ دو، اس کو یہاں پہ رکھ دو، اس کو یہاں پہ رکھ دو، اس حساب سے ہم یہ رکھ دیتے تھے، تو یہ اس حساب سے یہ اس وجہ سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن پاک کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے، لیکن اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی، وہ پورا نہیں ہو سکا معاملہ۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی اس کو جمع کرنے کی کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس جنگ کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اس کے اندر تقریباً 1200 قرہ اور حفاظ شہید ہوئے تھے، 1200 قرہ اور حفاظ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اب اس بات کا خطرہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، قرآن محفوظ رہے گا، کیا معاملہ بنے گا، تو آپ نے اس کو اکٹھا کرنے کا حکم دے دیا صحیفوں کی صورت۔ اب وہ مختلف جگہوں پہ مختلف آیات لکھی ہوئی تھی، جس کو جو آیت یاد تھی، جس کو جو جگہ قرآن کی آیت وہ لکھی گئی تھی، محفوظ ہوگی ساری۔
پھر کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک بڑے فتنے اور فساد برپا ہوئے، تو ان سے بھی پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حال بننا آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اس امت کے اوپر رحم کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اہل انجیل کی طرح قرآن میں مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے، جیسے انجیل ہے مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہے اللہ کی کتاب، کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن میں مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا اور اس کے کچھ نسخے تیار کیے، اور نسخے تیار کرنے کے بعد ان کو مختلف صوبوں کے اندر کی مسجدوں کے اندر بھجوا دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی قرآن کو نقل کرنا چاہے وہ ان جو صحیفے ہیں ان سے نقل کرے گا، باقی جتنے صحیفے تھے وہ تلف کر لیے۔ اب کیا یہ وہی ترتیب ہے جس سے قرآن نازل ہوا تھا؟ تو یہ بات تو ہے کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ اس ترتیب کے اوپر نہیں ہے جس سے قرآن نازل ہوا تھا، کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیات ہیں، تو یہ وہ ترتیب تو نہیں ہے۔ لیکن تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ وہ ترتیب ہے جو منشا الہی ہے اور لوح محفوظ کے اندر یہ موجود ہے، تو یہ وہی ترتیب ہے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں تھیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو اس صورت کے حوالے سے جو اس کی آیات ہیں اور ان کی تشریح اور تفصیل ہے اس سے انشاءاللہ کل سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب